ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارا وطن، جس کی ایکسرسائز ہم نے حل کرنی ہے۔ سب سے پہلے سوال جواب دیکھنے ہیں، مختصر جوابات دیں۔ اس نظم میں ٹیپ کا مصرع کون سا ہوتا ہے؟ ٹیپ کہتے ہیں جو بار بار دہرایا جائے، ایسا مصرع جو بار بار دہرایا جائے۔ اس میں ٹیپ کا مصرع ہے پیارا وطن ہے ہمارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، کیونکہ یہ دیکھیں یہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ ایسا مصرع جو بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، اس لیے اس کا جواب ہوگا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ اس کے بعد آئے گا وطن کے جیالے نے بہادر جوان کس کے اشارے سے جان لٹا دیتے ہیں۔ وطن کے جو جیالے ہیں، جو وطن کی خاطر لڑنے والے، کس کی اشارے سے جان لٹا دیتے ہیں؟ وطن کے اشارے سے۔ کیا کہتے ہیں؟ جان لٹا دیں جو کر دے اشارہ وطن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر وطن اشارہ کر دے تو اس کے لیے وہ جان بھی لٹا دیتے ہیں۔ شاعر نے کس کو رشک فردوس کہا ہے؟ اپنے وطن کو۔ شاعر نے اپنے وطن کو رشک فردوس کہا ہے۔ وطن کی کھیتیاں کیا اگلتی ہیں؟ وطن کی کھیتیاں سونا اگلتی ہیں۔ وطن کی ندیاں کیا لٹاتی ہیں؟ وطن کی ندیاں چاندی لٹاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مرکبات کے مفہوم واضح کرنا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دلکش سہارا وطن، دلکش سہارا۔ اس میں آئے گا آرزوں کا دلکش سہارا وطن، یعنی کہ جس میں خواہشیں، ایسا وطن جس میں خواہشوں کے انبار لگے ہوں، جس میں بہت زیادہ خواہشیں ہوں، اسی میں بھی دلکش سہارا وطن ہے۔ وہی وطن بھی یعنی کہ انسان کے دل کو بھانے والا ہوتا ہے، وہی انسان کے دل کو سہارا دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ سرمائی وادیاں، سرمائی وادیاں لہلہات، یعنی کہ ایسی وادیاں جس میں فصلیں یعنی کہ خوبصورتی کے لحاظ سے فصلیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، سرمائی کہتے ہیں سرمے والی۔ جو پاکستان کی جو وادیاں ہیں وہ سرمائی جیسی ہیں، سرمائی وادیاں ہیں، ایسی وادیاں جو سرمے جیسی طاقت پیدا کریں، سرمائی وادیاں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد آئے گا دل نشین، دل نشین اس کے بان، یعنی کہ اس کے جو بان ہیں یعنی کہ جنگل ہیں وہ دل کو بھانے والے ہیں، دل نشین کہتے ہیں دل کو بھانے والے۔ رشک فردوس یعنی کہ جس پر رشک کیا جائے، رشک فردوس ہے آج، یعنی کہ ہمیں اپنے وطن پر رشک فردوس رشک کرنا چاہیے، ایسا وطن جس پہ رشک کیا جائے رشک فردوس کہلاتا ہے۔ حسین پاسبان، یعنی کہ حسین پاسبان کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، حسین وطن کی حفاظت کے لیے جو حسین بندے رکھے جاتے ہیں انہیں حسین پاسبان کہتے ہیں، پاسبان حفاظت کرنے والے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا درجہ الفاظ کے مترادف۔ درجہ الفاظ کے مترادف میں سب سے پہلے آرزو کے مترادف جو ہوگا خواہش ہوگا، ہم جیسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں۔ خواہش ہوگا، سہارا کہتے ہیں آسرے کو، چمن کہتے ہیں باغ کو، بن کہتے ہیں دریا کو، بہادر کہتے ہیں طاقتور کو۔ آرزو، خواہش، سہارا، آسرا، چمن، باغ، بن، جنگل یا ویران، بہادر، طاقتور۔ اس کے بعد آئے گا ہم نے آنا ہے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ ہمارا سارا وطن کیا ہے؟ رشک فردوس ہے۔ وطن کی کون سی چیزیں بہت دل نشین ہے؟ بن۔ وطن کی ندیاں کیا لٹاتی ہیں؟ چاندی ہے۔ ہمارے وطن کھیتیاں کیا اگاتی ہیں؟ سونا۔ ہم حسین انجمن کے کیسے پاسباں ہیں؟ ہم حسین انجمن کے حسین پاسباں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حل کرنی ہے یعنی کہ مصرع مکمل کرنے ہیں۔ مصرع مکمل کرتے دوران سب سے پہلے آرزوں کا دلکش سہارا وطن، آرزوں کا دلکش سہارا وطن، یعنی کہ جہاں پہ آرزو رکھی جاتی ہیں وہاں پہ وطن بھی سہارا دیتا ہے۔ ملک و ملت کے سینے کا ارمان ہے، ملک ہم لوگ کیا ہیں؟ ملک و ملت کے سینے کا ارمان ہے، ہم نے ہی ملک و ملت کو سنبھالنا ہے۔ سرمائی وادیاں لہلہاتے چمن، یہ رشک فردوس آج سارا وطن، جان لٹا دیں جو کر دے اشارہ وطن۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔